حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ المستدرک للحاکم اور السنن الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار گلے میں لٹکائے مکہ مکرمہ بازار سے گزر رہے تھے۔ بنی زہرہ قبیلہ کے ایک شخص نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ حضرت وہ شخص کہنے لگا، تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا، وہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ گھر پہنچے تو باہر سے آواز سنی، جو ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی سعید کو رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ آواز کس چیز کی ہے اور یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم نے اپنے اصل دین کو چھوڑ دیا ہے؟ ان کے بہنوئی فرمان لگے، عمر اگر دین حق تمہارے دین کے علاوہ ہو تو پھر یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آگے اپنے بہنوئی کو پیٹا، بہن چھڑانے کے لیے بڑی اس کو مارا۔ جب حضرت عمر نے خوب بھائی اور بہنوئی اور ہمشیرہ کو مار لیا، پھر ہمشیرہ بول اٹھی، عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق ہمارے سابقہ دین کے علاوہ ہو تو پھر؟ عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور یہ کہنے لگے، بتاؤ جو تم قرآن جو کتاب پڑھ رہی تھی یا سن رہی تھی وہ کتاب کیا ہے؟ مجھے دو۔ نے کہا، عمر انک رجسن، تم ناپاک ہو، لا یمسہ الا المطہرون، اور قرآن کریم کو ناپاک ہاتھ نہیں لگ سکتا، نہیں چھو سکتا۔ جاؤ قم فاغتسل، غسل کرو، یا روایت میں توضا، وضو کرو، اس کے بعد قرآن کو تم ہاتھ لگا سکتے ہو۔ یہ قرآن کریم کو سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو عمر اگر صحیح ارادے سے آئے تو بہت اچھا، اگر ارادہ غلط ہوا انہی کی تلوار سے میں کام تمام کر دوں گا۔ صحابہ سے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کا جانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو تقویت ملی ہے۔ وہ صحابہ کرام جو چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، حرم میں نماز پڑھنے لگے، طواف ہونے لگا، تو دین اسلام کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے ہی کی برکت سے تقویت ملی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام بھی جوان ہے، تگڑا ہے، عمر کی وجہ سے اسلام کو تقویت اور مضبوطی ملی ہے۔ ہم چھپ کے عبادت کرتے تھے، حضرت عمر کے آنے کے بعد ہم نے کھلے عام عبادت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا میں نے مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔